بنی اسرائیل کے جو واقعات آ رہے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی چوزن پیپل تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے ان کو سلیکٹ کیا تھا اور ان کے پاس امامت تھی اور لوگ ان کے پاس آتے تھے, ان کے پاس ڈیوائن اسکرپچرز تھے اور انبیاء سارے جو تھے, پوری چین اگر آپ دیکھیں کہ اس میں انبیاء کی آ رہی تھی. اس وجہ سے ان کا ایک بڑا ایک سے تھی, ایک ویلیو تھی پوری سوسائٹی میں. لوگوں کو جب کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہمارے سامنے جب ہم ان کی واقعات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں پوری ایک کیٹلاگ ہے ان کے گناہوں کی. دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی جو آیات شروع ہو جاتی ہیں 40 سے لے کر 66 بلکہ اس سے آگے تک بھی بار بار اور قسم کے واقعات میں چلتی چلی جا رہی ہیں. لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں بنی اسرائیل کے کہ انہوں نے کیا کام جو ان کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے, اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے ان میں وہ کس طرح سے الجھ کے رہ گئے. جیسے آپ دیکھیں کہ ورس نمبر 40 میں آتا ہے یا بنی اسرائیل, کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو اپنی اس نعمت کو جو ہم نے تم پہ انعام کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کو وعدوں کا یاد کروا رہا ہے. وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ, اور اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اس وقت بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے. ریمائنڈر دیا جا رہا ہے, لیکن اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اللہ کے اس وعدے کو نہیں یاد رکھا اور جو ان کا دل چاہ رہا تھا انہوں نے وہ کیا. سب سے پہلی چیز ان کو بتائی جا رہی ہے اس میں کہ تم یاد کرو فرعون تمہارے ساتھ کیسا رویہ کرتا تھا, یعنی کہ جتنا ظالم تھا, ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا اور ان کے ساتھ جیسا سلوک کرتا تھا. اور کہا گیا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ڈوبتے دیکھا تھا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کوئی ریالٹی نہیں آئی اور آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن ان کے سامنے وہ پوری ریالٹی موجود تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اللہ کو دیکھیں گے. اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ ایک بجلی کی کڑک کی وجہ سے وہ مر گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, ان کو بادلوں کا سایہ دیا, ان کو منو سلوا دیا. لیکن ہر چیز پہ کیا کرتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ بوریت کا عنصر آنا شروع ہو جاتا تھا. پھر ان کا دل نہیں چاہتا تھا, پھر ان کو لگتا تھا کہ کیا ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں. یعنی وہ ہر چیز پہ ایک نئی ڈیمانڈ لے کر سامنے آنا شروع کر دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ اس شہر میں جاؤ جہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جیسے ان کے اپنے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا, آپ زیادہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کرو, یہ وہاں نہیں جانا چاہتے تھے. پھر ان کو پانی دیا گیا. اچھا یہ کام کیا کرتے تھے, یہ ایک تو کفر کرتے تھے اللہ کے آیات کے ساتھ, جیسے ورس نمبر 61 میں آ رہا ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے ساتھ جیسے اللہ کے غضب ان کے اوپر آئی اور ذلت اور مسکنت آئی, اور یہ کس وجہ سے ہوا, کیونکہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کے آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور نبیوں کو, انبیاء کو قتل کر دیتے تھے حق کے بغیر. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ یہاں انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کے ساتھ وہ حد سے بڑھنا شروع ہو گئے. تو یاد رکھیں جو انسان گائیڈنس آتی ہے نا, جب ان کے ہم سارے واقعات کو دیکھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے اور وہ ڈس اوبے کرتے ہیں لوگ, تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ صراط مستقیم پہ نہیں رہ سکتے. پھر ایک ان کی ایسی پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں. جیسے ہمارے دور میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا رکاوٹیں بڑی ہیں, تو پھر ضرور سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے یہ میرے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو رہی ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ کے کلام کو قوت کے ساتھ پکڑو. اچھا پھر اس کے بعد یہ سٹوری آ جاتی ہے ورس نمبر 67 سے. اور اس گائے والی سٹوری میں کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ گائے کو ذبح کریں. اچھا گائے کو ذبح کرنے کے لیے ان کو کیوں کہا گیا تھا, اس لیے کہ ان کے دل میں محبت تھی اس کی, اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ گاڈ کی طرح ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایسی جگہ پہ رہے تھے نا جہاں پہ لوگ اس کی ورشپ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب کس قدر خوبصورت تھا, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے جہالت والا کام کروں. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی شاعر کا مذاق اڑانا, اللہ کے احکامات پہ لطیفے جوکس کریک کرنا, یہ جاہلوں والا کام ہے. اور آپ دیکھیے اس کو کیوں جہالت کہا گیا ہے, کیونکہ جب انسان بہت زیادہ دین کے معاملے میں جوکس کریک کرنا شروع کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر نا بڑی انسینسٹیوٹی سی آ جاتی ہے. پھر انسان کو دین سے وہ محبت نہیں رہتی ہے, پھر انسان کے نزدیک وہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی کیجول سی ہو جاتی ہیں. انسان جیسا اس کا دل چاہتا ہے اس طرح کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے.
تو خیر یہ سارے واقعات بتانے کے بعد اصل جو ان کا روٹ کاز ہے اس کے اوپر جو آیات ہیں وہ آتی ہیں. جیسے 78 اور 79 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، یہ ایک ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا. ان کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ کیا تھے، امیون تھے، یعنی الٹریٹ لوگ تھے. یعنی یہاں پہ ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم نے بہت کچھ بھی دنیا میں پڑھ لیا، ہم بہت سکسیسفل لوگ ہیں، لیکن ہم اللہ کے کلام کو وہ ویلیو نہیں دیتے، اس کے ساتھ وہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے، تو اللہ کے نزدیک ہم الٹریٹ لوگ ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا آج کے دور کا چیلنج ہے کہ ہم نے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور دین میں بھی ہم کسی لیول پہ ایکسیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے ہر وقت آپ کو اپنی ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھنی ہوتی ہے، اپنی پرائرٹی سیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور آبویسلی دنیا کو بھی آپ نے کسی لیول پہ تھوڑا سا چھوڑنا ہوتا ہے. پھر ایک اور ان کا مسئلہ جو ہے اس سے اگلی آیت میں 80 میں بتایا گیا، کیا کہا کرتے تھے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر بس تھوڑے سے دنوں کے لیے. اب یہ چیلنج ہے نا، ہمارے لوگ بھی ایسی باتیں آپ کو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو امی ہیں اور ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں. ہاں بالکل، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گو بنایا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو مرضی دنیا میں کریں، تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر ہم نکل آئیں گے. اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے کہ یہ ایک وارننگ کا طریقہ ہے کہ یہ ہم ایسے کاموں میں انوالو نہ ہوں. پھر اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس رکھنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو ورس نمبر 83 ہے، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیم مسکینوں کے ساتھ. اور پھر کیا کہہ دیا گیا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح، بہت بھلائی کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بات کرنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ان کو بار بار بتایا بھی گیا کہ یہ کرو یہ کرو، وہ نہیں کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا. ورس نمبر اگر آپ 90 پہ آئیں تو آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، کہ وہ اللہ کے غضب پہ غضب کے ساتھ لوٹے. یعنی اتنے چانسز ان کو ملے تھے، اتنے چانسز ان کو ملے تھے، کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے کیا آ رہا ہے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمارے دل تو بڑے ویل پروٹیکٹڈ ہیں، ہمیں تو اتنے زیادہ مسائل جو ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یعنی یہ ایک بہت ایک کریٹیکل چیز ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں، بنی اسرائیل کی اس پوری سٹوری میں ابھی ہمیں پہلے پارے میں پتہ چل رہی ہے اور آگے بھی پتہ چلے گی. اور اس کو آپ بار بار سورہ الفاتحہ کے ساتھ ریلیٹ کریں. ہم نے گائیڈنس مانگی ہے، انہوں نے بھی گائیڈنس مانگی تھی، لیکن انہوں نے کیا غلطیاں کی، اور کیا ہم تو نہیں ویسی غلطیاں کر رہے. یعنی کہ دین کو فار گرانٹیڈ لے لینا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے لیے حکم آنا اس کو ڈیلے کرنے کی ٹیکنیکس کرنا، پھر کچھ حصہ پڑھ لینا کچھ حصہ نہ پڑھنا، اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھنا کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کریں گے. کیونکہ ان کے بارے میں بھی کیا تھا، قالوا سمعنا وعصینا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے. جبکہ قرآن کا اسلوب ہمیں کیا بتاتا ہے، قالوا سمعنا واطعنا، کہ جب ہم سنیں تو ہم کیا کہیں، ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، ہم کہیں کہ ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی بنانی شروع کی، ہم دراصل جبرائیل علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے، وہ ہمارے لیے عذاب لے کے آئے تھے، اب وہ قرآن لے کر آ رہے ہیں تو ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے ساتھ جو چیز ہمیں یہاں پر بہت خاص طور پہ بتائی گئی ہے، ان لوگوں نے جو اتنے کام کیے تھے، یہ پیچھے آتا ہے ویسے ورس نمبر 72 سے 74 میں، کہ وہاں پہ کیا تھا، ثم قست قلوبکم، اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے. یہ جو ہے نا دل کی سختی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ ایسی بہت سی اب ایگزامپلز نظر آتی ہیں، کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی مر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. پہلے لوگ صرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے، اب لوگ فٹافٹ اپنا فون نکالتے ہیں اور اس پہ وہ مووی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. یعنی کہ جو ایکچوئل ہیلپ ہونی چاہیے وہ ہم پرووائڈ نہیں کرتے. یہ دل کی سختی کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے. پھر یہاں پہ ایک اگلی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ مثال بھی بہت ہی خوبصورت مثال ہے. سلیمان علیہ السلام کی مثال جو ہے یہاں پر آ رہی ہے 101 میں. وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، اور وہ ایسے نبی تھے ان کو ایسی کنگڈم ملی تھی جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں تھی. یعنی جنات ان کے قبضے میں تھے، ہوائیں تھیں، تو ان کو بہت کوالٹی دی گئی تھی. وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، اور وہ بھی ان کی کنگڈم میں آتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا
اور وہ چاہتے کہ نہیں. ایک انسان آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں جس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوں وہ اپنی ڈیزائرز میں ہی بہہ جاتا ہے نا. کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ جن کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہوتا ہے لیکن وہ ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتے, اتنے پیسے پہ راضی نہیں ہوتے, پھر وہ اپنی ان ڈیزائرز کی وجہ سے حرام کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کو دیکھ کے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اتنی دولت کا وہ کریں گے کیا, اتنے گھر بنا کے اتنی جائیدادیں بنا کے وہ کہاں سے, مطلب ان کی زندگی میں کہاں سے کوئی خوشی ہوگی یا کوئی کام کریں گے, لیکن وہ کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی مثال ہم نے ہمیشہ اس کو ایک جادو کی نظر سے ہی بس سنا, جادو کے بارے میں بات کی, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم وہی ادھر ہی آ جائیں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کہ انعام یافتہ لوگوں میں سے سلیمان علیہ السلام بھی آتے ہیں, ان کی بھی ڈیزائرز تھی, اللہ نے ان کو بھی بہت کچھ دیا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ ان چیزوں نے اللہ نے جتنا ان کو نوازا تھا ان کے اندر کوئی کبر نہیں آیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی تھی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی قسم کا کفر نہیں کیا تھا لیکن شیاطین تھے جو کہ کفر کرنے والے تھے. کتنا کیٹیگوریکلی یہاں پہ بتا دیا گیا. جیسے بہت سے لوگ جب جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ بھی وہ بھی تو جادو کا کام کر لیتے تھے, لیکن یہاں بتایا گیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں سلیمان علیہ السلام کو دی تھی انہوں نے ان کا وہی استعمال کیا جو ان کے رب نے بتایا تھا. اور اسی لیے جادو کے لیے بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کیا آ رہا ہے کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ نہیں وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا مگر یہ کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جادو کے لیے خاص طور پہ اور ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے, ایسے اثرات سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعاؤں کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر خاص طور پہ اپنی پروٹیکشن لیں, اور اسی طرح سے قرآن اور سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی گزاریں. پہلے پارے کے ٹورڈز اینڈ جا کے یہ جادو کا ذکر آیا, جبکہ بنی اسرائیل کی ریپیٹڈ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے کیریکٹر اسکیچ بھی دیکھ لیا متقی کا, منافق کا, کافر کا, اور درمیان میں جب ان کی باتوں کا ذکر آیا بنی اسرائیل کا تو وہاں پر ایک نافرمانی والا بھی ایک جو انسان ہے اس کا بھی ہمیں کیریکٹر اسکیچ دکھایا گیا. ان ساری باتوں سے گزرنے کے بعد جا کر آخر میں جادو کا ذکر آیا. یعنی یہ اوور نائٹ نہیں چیز شروع ہوتی ہے, آؤٹ آف تھرل نہیں شروع ہوتی ہے, تب شروع ہوتی ہے جب انسان کے بیسک کانسیپٹس ختم ہو جاتے ہیں, جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط نہیں رکھتا, جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے خود اپنی جو معاملات ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی میں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. شروع سے اب آپ پھر دوبارہ دیکھیں پروفائلز ہوئے کے بعد بنی اسرائیل کے سارے واقعات دیکھے, ان کا ایٹیچیوڈ, آدم علیہ السلام کی سٹوری, پھر وہاں سے بنی اسرائیل کی سٹوری, پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اب اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اچھا اگر ہم کیریکٹر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیک کیریکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہے. مجھے یہاں پہ جو بہت بات اچھی لگتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم ذکر دیکھتے ہیں تو اس میں ہم بنی اسرائیل کا پڑھیں تو ایک پوری قوم تھی نا, اس میں اچھے لوگ بھی تھے لیکن وہ ایز اے قوم جو تھی وہ پوری بھٹک گئی ہوئی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ واحد انسان تھے اور انہوں نے اکیلے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا. جیسے آپ دیکھیں کہ ورس نمبر 124 میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے اور نے ان کو پورا کر دیا. یعنی چند کلمات جب میں یہاں پہ پڑھتی ہوں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف کی بڑی بڑی ٹریجڈیز نظر آتی ہیں. یعنی کہ آج کے انسان میں کو اگر ہم دیکھیں جو آج کے دور میں لوگ ہوتے ہیں وہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم تو اس کی پوری ایک افسانہ بنا لیتے ہیں, ہم تو پورا ڈرامہ بنا لیتے ہیں 30 ایپیسوڈز کا, ہم تو پوری بک لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری لائف میں کیا ٹریجڈیز ہوئی. ہم تو ایک کسی این جی او کو جوائن کر لیتے ہیں یا خود ہی این جی او کھول کے ہم ویمن رائٹس یا جو بھی کوئی اپنا ایشو ہوتا ہے اس طرح کی رائٹس کے لیے بہت ساری آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے
خاص طور پہ یہ چیز بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آزمایا ہے انہوں نے اس کو پورا کیا. اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں نا، ان کو چھوٹا ٹیسٹ ہی سمجھنا چاہیے، چاہے بہت بڑے بھی ٹریجڈی ہو، بہت دکھ بھی اس میں ہو. ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنا، عام زبان میں کہوں گی نا، بلون آؤٹ آف پروپورشن ہوتی ہیں ہمارے لیے چیزیں، ہم ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چند چیزوں سے آزمایا. کیا چند چیزیں تھیں؟ وہ پیدا ہوئے ہیں تو شرک کرنے والا پورا ماحول ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں. پھر والد جو ہیں وہ صرف شرک ہی نہیں کر رہے، وہ بنا بھی رہے ہیں. وہ پھر نمرود کے دربار میں دیکھیں گے آپ، پھر سوسائٹی کی ریجیکشن. پھر آپ دیکھیں کہ اپنی بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بیابان صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. پھر آپ دیکھیں اپنے بیٹے کو قربانی دینے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے چند کلمات سے جو اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ اس پہ پورا اترے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر وہاں پر اللہ کا گھر جو تھا اس کو بنایا. اور جب وہ بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں اس وقت کہ اے میرے رب، جو کچھ بھی میں نے کیا اس کو تو قبول کر لے. اس کے ساتھ ساتھ آگے کی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وہاں امن کی دعا مانگ رہے ہیں، وہاں رزق کی دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑی دعا، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ویژنری ہونا ہمیں نظر آتا ہے کہ آیت نمبر 129 میں دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کے لیے تلاوت کرتا ہو آیات کی، جو ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ اتنا ویژنری لیڈر، اتنا ویژنری پروفٹ جو ہے کہیں ہمیں پوری ہسٹری میں نہیں ملتا. اور اہدنا الصراط المستقیم پہ رہنا جو ہے، جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پہلے پارے میں ہی ہم اپنی یہ ریویژن کریں، بار بار ریویژن کریں کہ میں بنی اسرائیل جیسی غلطیاں نہ کروں، میں شیطان جیسے کبر نہ دکھاؤں. مجھ سے اگر غلطی ہو جائے، میں کسی ڈیزائر میں چلی گئی ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو سارا وقت اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ بیکاز آئی ہیو سینڈ سو مچ، میں نے اتنے گناہ کر لیے نا، اب دیر از نو ریٹرن فار می. اور وہ واپس نہیں آتے، وہ لوگوں کی باتیں صرف سنتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ بھی تو ماشاءاللہ آپ کو ہر وقت یاد دلاتے رہتے ہیں نا کہ تم یہ کرتی تھی اور تم وہ کرتی تھی، اب کیا ہو گیا، اب تم نے یہ نیا کام شروع کر دیا. یا آپ کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ آج کل تو فیشن ہوا ہوا ہے نا ان چیزوں کا، اور ہم صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے، اور جو اللہ کے فیصلے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ان کو پورا نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں آگے پھر کیا آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ تم اپنے آپ کو سپرد کر دو تو اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا. اسلمت لرب العالمین، اپنے رب کے آگے جھکا دیا. یس سر فوراً بول دیا. کس قدر خوبصورت ایک یہ ہمیں یہاں پہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو شیطان نے کیا کیا تھا، اس نے تو ٹوٹلی ڈینائی کر دیا نا، وہ تو ایک عجیب ہی فریم آف مائنڈ میں چلا گیا. بنی اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کیا ہے، وہ چاہتی تھی کسی طرح سے ڈیلے ہو جائے نا، جیسے ایک بچہ آپ کے آگے بیٹھا ہوتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا اور آپ کو فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کبھی کھانا مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے، لیکن آگے پیچھے کر کے ان چیزوں کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، فوراً ہر چیز کر رہے ہیں، فوراً ہر چیز کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں پرنسپل بنانا پڑے گا. جب آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے تو آپ بس کر لیں. آپ نے آیت سنی اور آپ کو پتا چلا، ہاں آپ اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے لیے ضرور سٹیپس بنائیں. مثلاً کوئی ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بھی پردہ نہیں کرتی اور مجھے کرنا چاہیے، تو آپ سٹیپس بنائیں، ٹارگٹ سیٹنگ کریں. اس منتھ میں نے یہ کرنا ہے، اگلے منتھ میں یہ کرنا ہے، اس سے اگلے منتھ میں یہ کرنا ہے، 1 سال بعد میں یہاں تک پہنچ چکی ہوں نا. دس از دا ویژن یو نیڈ ٹو ہیو. اور جب آپ تھوڑا سا کر لیں تو وہاں رک نہ جائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں، یہ مینز ہے، یہ اینڈ نہیں ہے، ابھی اور آگے جانا ہے. لیکن یہ نہیں کریں کہ سارا دن کوئی نہ کوئی ایسا فتویٰ ڈھونڈتے رہیں، ایسا کوئی مفتی ڈھونڈتے رہیں، ایسا اسکالر ڈھونڈتے رہیں جو آپ کو ان چیزوں سے پیچھے کر دے. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آگے والے انبیاء ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اور ان کا بھی یہ ذکر آتا ہے اسی ریفرنس سے کہ ان کی سوچ کیا تھی، ان کی پریشانی کیا تھی. ڈیتھ بیڈ پہ وصیت کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو. ان سے بار بار یہ نہیں پوچھتے کہ دولت کہاں ہے، مال کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے. وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے. اور وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم آگے جھکنے والے ہیں.
اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 135 میں کیا آتا ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ ملت ابراہیم حنیفہ. یکسو تھے، فوکس تھے. یہ فوکس جو ہے اس کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک انسان کی زندگی میں یہ نہ ہو، انسان بہت سے کاموں کو نہیں صحیح طرح سے کر سکتا. آیت 138 میں دیکھیں صبغۃ اللہ، پھر کرنے کا کام ہمیں بتا دیا گیا جب ہم اس پارے کے اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. کیا ہے صبغۃ اللہ؟ اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ یہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ یہ وہ رنگ ہوتا ہے جو ہمارے عقیدے میں نظر آئے، جو ہماری عبادت میں نظر آئے. جیسے آپ دیکھیں، آپ ریڈ کلر کو دیکھیں، اگر آپ کے سامنے بہت سارے دوپٹے پڑے ہوئے ہیں، ویسے تو آج کل دوپٹوں کا فیشن نہیں رہا، ایک وہ ہماری یونیک کموڈٹی بنتی جا رہی ہے، لیکن دوپٹے پڑے ہیں، شلوار پڑی ہے، قمیض پڑی ہے، اب آپ نے کلرز میچ کرنے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے میچ کرتے ہیں نا. کسی اور کلر، ذرا سا لائٹ کلر بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس کا نہیں ہے، یہ دوسرے کا ہے. تو صبغت اللہ کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے پر ایسا رنگ چڑھا ہوا ہو کہ ہمارا چاہے سوشل میڈیا ہے، ہمارا فیس بک ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے، ہماری اسنیپ چیٹ ہے، ہمارے پارٹیز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری گفتگو ہے، ہماری ڈیلنگز ہیں، دیکھ کے پتا چلے کہ اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، انعمت علیہم کیا ہے، اور میں نے وہ کام نہیں کرنے. اس کے اندر یہ کلیئرٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ عجیب و غریب رنگ چڑھا ہوا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب آپ دیکھیں دوبارہ اسی کی طرف آگے کیا، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یاد کریں کیا تھا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہاں پر دوبارہ سے اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. پہلا پارا ختم ہو رہا ہے، تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت تھی جو پہلے گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ پہلے اپنی کمائی جو تھی وہ کر کے چلے گئے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم انہی قصوں کو لے کے ہمیں بنی اسرائیل کا خیال آئے، ان پہ غصہ آئے، ہمیں شیطان پہ غصہ آئے، ہم کہ کتنا برا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں، اپنی پرسنل زندگی میں جہاں جہاں پر کبر کر رہے ہیں، جہاں جہاں پر ہم غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ صحیح طرح ڈیل نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں کوئی احساس ہی نہ ہو، ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچے ہی نہ، ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے، کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے. یعنی تو یہاں سے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ طریقے سے یہ ایک پورا کمپلیٹ میسج مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس راستے پہ رکھنا ہے، کن پروفائلز کے بارے میں سوچنا ہے. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب آپ نے ایک دفعہ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو پھر آپ کیا دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہاں سے آپ کے لیے بہت سی آسانیاں بھی آئیں گی. تو یہ ہمارا پہلا پارا ہے، اور اس میں ایک بیسک آؤٹ لائن اور سمری ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث کا ریمائنڈر بھی دینا چاہتی ہوں جو ہم نے منافقین کے بارے میں جیسے پڑھا، اس کے لیے ہم دیکھیں ہمیں کیا چیز یاد رکھنا ہے کہ منافق کی جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے. تو سمجھ کیا ہمیں آ جانی چاہیے، سورہ الفاتحہ ہمارے دلوں کو کھولے، ہم قرآن کو کھولے رکھیں، ہم اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان مجھے مل رہا ہے یہ نہ ہو کہ رمضان میں قرآن ہو اور اس کے بعد پھر ہم واپس اسی سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہمیں پتہ چلی، 3 پروفائلز ہیں. میں کہاں فٹ ہو رہی ہوں، جب ہم سورہ الفاتحہ میں دعا مانگ لیتے ہیں میں کہاں فٹ ہو رہی ہوں. اور پھر اتنے ایٹیٹیوڈز ہمیں پتہ چلے، چوزن پیپل تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا، سلمان علیہ السلام کیسے تھے، اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام. ہم اپنے آپ کو کبھی یہ نہ کہیں کہ میں اپنی سوسائٹی میں، اپنے سرکل میں آئی ایم دا اونلی ون جو میں کام کر رہی ہوں. بہت سے لوگ ہمیں نظر آئیں گے جو کہ دے آر دا اونلی ون، ہمارے سامنے لیونگ ایگزامپلز ہیں. آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہاں پہ وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں، اونلی ون جو حلال ضرور کھاتے ہیں، اونلی ون آپ کے اپنے خاندان میں ہوں گے جو ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں، ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایگزامپل ہے. تو ہمیں ایک ویژن ڈیولپ کرنی پڑے گی. یہ ہمیں اینڈ میں میسج مل رہا ہے. جب ہمارے اندر یہ ویژن آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خیر بھی ہمیں ملے گی.
ہم گھر کا کام بھی کوئی زیادہ کر لیں تو ہم یہ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. صحیح ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, میرے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا, اس طرح سے میرے گھر میں کتنا سکون آئے گا, اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں ریوارڈ دے گا. ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی بچانے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.